السلام علیکم گائز، میرا نام اظہر اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز۔ انٹرنیشنلی طور پہ رشیا کے اوپر پابندیاں لگنیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی پابندیاں لگائیں گے جس کے اوپر رشیا کی پوری ٹریڈ ختم ہو جائے گی، اور اس میں انہوں نے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے انہوں نے یورپی یونین نے مل کے رشیا کا سوئفٹ بند کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سوئفٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوئفٹ بیسیکلی انٹرنیشنل جو پیمنٹ ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے، ایک سیکورٹی پروٹوکول آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی آپ اپنے موبائل میں ایپ ہوتا ہے یا کوئی ایک بندہ آپ کو موبائل وہ پیسے سینڈ کرتا ہے تو آپ اس کو کنفرم کرتے ہو کہ ہاں جی پیسے مل گئے، جس طرح کوڈ آتا ہے او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ جو آتا ہے، اس کو آپ اگر انٹرنیشنلی طور پہ دیکھ لیں تو سوئفٹ ہے۔ اب کوئی پیمنٹ بھیجتا ہے تو اس کو کنفرمیشن کیسے کی جاتی ہے؟ وہ کی جاتی ہے سوئفٹ کے طور پر۔ جب بھی کوئی ٹریڈ ایل سی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی ہی کامن ہے اور عام ہے، کیونکہ سوئفٹ کا استعمال ہر بینک میں ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 20,000 سے زیادہ بینک اور 200 ملکوں میں اس کا استعمال چل رہا ہے، اور 1973 سے اس کا استعمال چل رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا جی کہ سوئفٹ والے نے بیسیکلی اس کا جو مین ہے گڑھ وہ بیلجیم میں، اب بیلجیم یورپ میں ہے، اور اٹلی اور جرمنی اور امریکہ یہ سارے نیٹو نے مل کے اس کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ جب بھی کوئی بندہ یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس نے رشیا سے کچھ چیز منگوانی ہے تو ظاہر بات اس کو پیمنٹ دے گا۔ اگر سوئفٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ پیمنٹ کی کنفرمیشن کیسے لے گا؟ تو یہ ایک رشیا کو پرابلم آنے والی ہے۔ لیکن یہ سارا کرنے کے بعد جرمنی کو خود سب سے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ رشیا سے جرمنی کو جاتی ہے گیس، اور بہت بڑے پیمانے پہ جاتی ہے۔ جرمنی چونکہ آدھا سال سے زیادہ سال وہ برف میں ڈکا رہتا ہے، پورا یورپ بھی ڈکا رہتا ہے، اس میں گیس کا ہونا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ادروائز تو ان کے کمرے گرم کیسے ہوں گے، اور ان کو تو گیس بہت ضروری چاہیے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اور اس لیے یہ رشیا سے گیس لیتے ہیں، یوکرائن سے بھی لیتے ہیں، جس کی پٹی کے اوپر رشیا نے آلریڈی قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ جو قبضہ کیا ہوا ہے رشیا نے یوکرائن کے پٹی کے اوپر، اس کے اوپر گیس کے بھنڈار ہے، اور رشیا خود بھی ایکسپورٹ کرتا ہے گیس۔ اب یہ چیز سوچ لو کہ فرض کر لو کہ کوئی بھی بینک ہے یہاں پہ، اس کا ایک رشیا میں یا کوئی بھی اے بی سی بینک آپ لے لو، ایچ بی ایل لے لو، آپ سل بینک لے لو، تو اس کا جیسے کوڈ ہوتا ہے، سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے، تو اس کے جو پہلے 2-4 ورڈ ہوں گے وہ تو بتائیں گے کہ یہ بینک کون سا ہے۔ جیسے سلک بینک لے لیتے ہیں، SILK، اس کے بعد P مطلب کہ پاکستان، اس کے جو اینڈ والے 2 نمبر ہوں گے وہ بتائیں گے کہ یہ سٹی کون سی ہے، تو LHR ہوگا کچھ اس طرح کا، یہ ملا کے سوئفٹ کوڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل پیمنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے پاکستان میں پیمنٹ آنی ہے یا پاکستان سے باہر جانی ہے تو اس سلسلے میں یہ کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں دقت کیا ہے کہ یہ کوڈ استعمال کر رہا ہے، لیکن رشیا نے کیا، رشیا کو پتا تھا جب اس نے اس پہ اوپر کریٹینیا کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد اس کو پتا چل گیا تھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اب یہ سوئفٹ بند کر دیں گے تو پھر رشیا کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو پھر انٹرنیشنل ٹریڈ بند ہو گئی، تو کوئی بھی ملک کرنا چاہ رہا ہے اس کے پیمنٹ تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن رشیا بڑا سمجھدار ہے، اس نے پہلے ہی 2014 کے اندر SPFS کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طرح سے سوئفٹ کا الٹرنیٹ ہے، اور اس میں انہوں نے تقریباً کوئی کافی ملک انگیج کیے، اور ویسے بھی آپ کو پتا کرپٹو کرنسی میں رشیا بہت ان ہے۔ SPFS میں 400 سے زیادہ بینک ہیں، اور 23 سے زیادہ ملکوں میں یہ چل بھی رہا ہے۔ چین جو بہت بڑا امپورٹر ہے، ایکسپورٹر ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے میں رشیا سے ٹریڈ کروں گا، تو وہ تو اس پہ اوپر SPFS کے تھرو آ جائے گا۔ اسی طرح چائنا نے بھی اپنا کر کے رکھا ہوا ہے CIPS۔ چائنا بھی جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس نے بھی سوئفٹ کو چھوڑ دیا، ان کو پتا ہے یہ تو یورپ کا ہے، یہ کسی ٹائم بھی مجھے میرے پہ بندیاں لگانی، کیونکہ اس نے تائیوان پہ حملہ کیا تو اس کا بھی مسئلہ خراب ہو جانا، تو اس نے CIPS کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے انوینشن، اور کوئی بھی پیمنٹ آتی ہے تو وہ اس کے تھرو ہوتا ہے۔ تو آپ مان لیں کہ اگر پاکستان نے کوئی امپورٹ کرنی ہے رشیا سے تو وہ SPFC کے تھرو آ جائے گا، اور اگر چین پہ پابندی ہے تو وہ CIPS کے تھرو آ جائے گا۔ تو اس سے رشیا کو میرے خیال میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو لڑنے کی بات ہے تو جی یہ بھیج گئی، فوج آ گئی تو جا رہی، تو یوکرین کا بیڑا گرک ہو رہا ہے، اور ابھی کوئی بھی نیٹو کا ملک اس کے ساتھ رشیا کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا۔ گائز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، فیس بک پہ ہمیں فالو کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔